الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین ظالمین کاذبین فاسقین غاصبین قاتلین کاذبین من الاولین والآخرین اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ قال اللہ تبارک تعالیٰ فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والحافظون فروجہم والحافظات والذاکرین کثیر اللہ والذاکرات اعد لہم مغفرتم و اجرن عظیما۔ بلند ترین صلوات۔ پہلے دن سے موضوع یہی رہا ہے کہ مقصد حیات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے دنیا کے جو خواب غفلت میں انسان سویا ہوا ہے، جو ایک سرائے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، چند سالوں کا قیام ہے دنیا میں، پھر اس کے بعد یا برزخ کا عالم ہے، عالم محشر ہے، یا عالم جنت یا عالم دوزخ ہے۔ یہ کمرہ امتحان ہے۔ دوسری مثال اس کی کھیتی سے دی گئی، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو بیج یہاں بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے۔ اسی مقصد حیات کو بتانے کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے۔ درود بھیجیں ایک دفعہ مل کر، سب مل کے درود بھیجیں۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ چہرے جو مولا حسین کی عزا کے نور سے منور ہیں، مولا علی کی ولا سے منور ہیں، اپنے گھروں سے پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، ذکر محمد و آل محمد سننے کے آئے ہیں، فضائل محمد و آل محمد سننے آئے ہیں، مصائب محمد و آل محمد سننے کے لیے آئے ہیں۔ مولا آپ پر رحم کرے تا قیامت آپ کی نسلوں میں حسینیت قائم رہے۔ اس کا اجر عظیم ہے۔ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے والمسلمین والمسلمات، کہ جو مسلمان ہیں اور مسلمان مرد ہیں یا مسلمان عورتیں ہیں۔ اور مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، کہ امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اتنی ہے۔ لیکن مسلم کہتے کسے ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں جناب رسول خدا سے، یا رسول اللہ، قرآن میں جب بھی ذکر ہوا ہے مردوں کا ذکر ہوا ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا المومنون، ہم خواتین کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہم بھی نے کلمہ پڑھا، ہم نے نماز، ہم آپ پر ایمان لائے، تو ہمارا کوئی درجہ نہیں، کوئی مقام نہیں۔ فرمایا رسول پاک نے نہیں، اللہ عادل ہے، اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ والمسلمین والمسلمات، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، جو اسلام قبول کرے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ خواتین کے لیے پیغام ہے میرا آج، کیونکہ خواتین کی مجلس ہے نا، کہ مسلمان عورتیں غیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، چغل خوری سے محفوظ رکھیں، ایک دوسرے کی بات سن لیں۔ لیکن ہوتے ہیں گلے شکوے اپنوں میں، ماں بیٹی کے ہوتے ہیں، ساس بہو کے ہوتے ہیں،
بہنوں کے ہوتے ہیں، بھاون نند کے ہوتے ہیں، جب آپ اکٹھے رہتے ہیں تو یقیناً چھوٹی موٹی کوئی بات ہو جاتی ہے، صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو دو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے برابری کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ایک خاموش ہو جاتا ہے لیکن مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی تیسرا بندہ آ کر کہہ دے ماں سے یا ساس سے کہ تمہاری بیٹی یا تمہاری بہو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، اس وقت اختلاف ہوتا ہے، فساد اس وقت ہوتا ہے، نفرت کا بیج اس وقت بویا جاتا ہے۔ اور یہی قرآن پاک میں والمسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اللہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ جو بات جہاں سنو وہیں چھوڑ کے آؤ، یہ سینہ رازوں کا امین ہو۔ انسان ہو سکتا ہے ایک وقت میں گلہ کیا گھر جائے، آگے بہو ہے یا بیٹی ہے سامنے آ کے سلام کرے، اس عورت کا دل صاف ہو جائے یا بہو کا دل صاف ہو جائے، لیکن جو تیسرے بندے نے آ کے بات کر دی، وسوسے ہیں نا، ہم پڑھتے ہیں نا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، صرف وسوسہ شیطان نہیں ڈالتا، انسان بھی ڈالتے ہیں، مرد بھی ڈالتے ہیں، عورتیں بھی ڈالتے ہیں۔ انہی وسوسوں سے خود کو محفوظ رکھنا ہے، اور وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے عداوت نفرت میں بدل جاتا ہے۔ وہ جو دو ایک مقام پر ایک جگہ پہ رہتے ہیں وہ گھر فساد کا محور بن جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو دو کے درمیان صلح کروا دے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ ایک دوسرے کی باتوں کو دوسروں تک نہ پہنچائیں۔ اور پھر دوسرا ہے والمومنون والمومنات، جو اپنے آپ کو گناہ کبیرہ و صغیرہ سے بچا گیا اس کے لیے مغفرت ہے۔ مومن کا مقام بلند ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کا ایمان علی ابن ابی طالب ہے، جس کے دل میں ولائے علی ابن ابی طالب ہے۔ کلمہ پڑھنا کفر سے اسلام کی طرف لے آتا ہے، لا الہ الا اللہ شرک سے پاک کرتا ہے، محمد رسول اللہ کفر سے پاک کرتا ہے، علی ولی اللہ بندے کو مومن بنا دیتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عبادتوں کی عبادت ہے علی ولی اللہ کا اقرار۔ مومنات، اب اللہ نے عدل سے بات کی، دیکھو صرف مردوں کے لیے اجر نہیں ہے، کوئی مسلمان مرد ہے یا مسلمان عورت ہے، مومن مرد ہے یا مومن عورت ہے، قانتین والقانتات۔ قانتین کون ہے؟ قناعت کرنے والے، جو اللہ نے عطا کر دیا اس پر صبر شکر کرنے والے۔ اور اس کے بعد میں والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ لیکن سچ کے لیے بھی ہے کہ ایسا مقام جہاں فساد کا ڈر ہو، مولا فرماتے ہیں وہاں سچ بھی نہ بولو۔ ویسے حکم ہے سچ بولو، لیکن جہاں فساد کا اندیشہ ہو وہاں سچ کو بھی چھپا جاؤ، تاکہ معاشرے میں امن قائم رہے۔ لا تفسدوا فی الارض، اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلانا۔ جب آپ اکٹھے ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو لازمی بات ہے انہ خصیم مبین، انسان جو ہے جھگڑالو ہے۔ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، آخری جو سورہ یاسین کی مبین ہے وہ کیا ہے کہ انسان جھگڑالو ہے، خصیم مبین ہے، انسان نا شکر ہے، اس کی فطرت میں شامل ہے۔ توجہ ہے نا؟ توجہ جن جن کے ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھ لیں۔ سچ بولنے والے۔ اور ایک بات میں آج آپ کو بتاتی چلوں، یقیناً آپ کو بھی علم ہوگا، لیکن بچیوں کے لیے جس طرح عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، خمس دینا، تولا تبرع، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جس طرح یہ سب کرنا عبادت ہے، اسی طرح گناہ کو ترک کرنا بھی عبادت ہے۔ مولا فرماتے ہیں بازار چلے گئے ہیں، آپ کی نظر کسی چیز پہ پڑی ہے، آپ وہ نہیں لے سکتے، اور آپ نے اللہ کے لیے صبر کر لیا تو آپ کا نیکی لکھی جاتی ہے۔ صبر یہ چیز ہے،
اور فرمایا دیکھو جیسے شراب پینا گناہ ہے، شراب سامنے ہو نہیں پیتے یہ ثواب ہے، جس طرح سچ بولنا ثواب ہے، کوئی موقع آیا خیال آ گیا جھوٹ نہیں بولا یہ بھی ثواب ہے۔ جب گناہ کو ترک کرتے ہو، سامنے چیزیں پڑی ہیں، گھر میں بچے بھوکے ہیں، دل کیا یہ چیز چرا لوں، نہیں چوری کی، جس طرح چوری کرنا گناہ ہے چوری نہ کرنا بھی ثواب ہے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو جس طرح نیکی کرنا عبادت ہے، اسی طرح گناہ کے موقع پر گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے۔ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں۔ اب دیکھیں اللہ کا عدل دیکھیے، پھر پروردگار فرمائے والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، خدا کے لیے صبر۔ مولا سے پوچھا گیا مولا صبر کیا ہے؟ فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ امتحان کیسے لیتا ہے، جو چیز انسان کو پسند ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، جس چیز کو انسان ناپسند کرتا ہے وہ چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے، اب اس کو برداشت کرو۔ اب وہاں جب آپ صبر کرتے ہیں اس کا اجر ہے، اور سب سے بہترین اجر صبر کا کیا ہے؟ دین کے معاملے میں۔ فرمایا دین کے معاملے میں حق بات کہو۔ علی ہے نا، ملنگ ہے نا، کرتے علی 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 علی، جس محلے سے گزرے علی 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 علی، ماننے والے ہیں تو بھی علی 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 علی، مومنوں کے دل خوش ہو گئے، نہیں ماننے والے وہاں بھی علی علی آگے ہو گئے، منافقوں کا کلیجہ جلا کے بھی علی علی۔ دین کے معاملے میں صبر کرو، حق بات کہو، حق بات مت چھپاؤ، جو حق بات چھپائے گا وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ والصابرین والصابرات، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، جو بھی یہ نیک عمل کرے گا اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور پھر فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، برابر اجر ہے دونوں کا، کمی نہیں ہے عبادتوں میں کہ مرد کو زیادہ ثواب ملے گا عورت کو کم ملے گا، نہیں، اللہ نے برابر اجر رکھا۔ بلکہ جب عورت ماں بنتی ہے، حمل کے ساتھ ہوتی ہے، مرد کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے، عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، عورت کا مقام بنے، بے شک بہت بڑا مقام ہے، امام ہونا بہت بڑا مقام ہے، لیکن اللہ نے امام بھی ماں کی گود میں دیے ہیں، اماموں کو پالنے والے بھی ماں فاطمہ الزہرا، نبیوں کو پالنے والی بھی مائیں۔ تو یاد رکھیے اپنے آپ کو کبھی اس حوالے سے نہ سوچنا کہ خدا نے بے بس کمزور بنایا، مردوں کو محافظ بنایا ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ والصائمین، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خدا سے ڈرنے والے، خوف رکھنے والے مرد، خدا کا خوف رکھنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، برابر اجر ہے دونوں کے لیے، اجر عظیم ہے، مغفرت ہے۔ اور پھر فرمایا حافظون فروجہم والحافظات، اپنی عزت، اپنی نافوس کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی عزت اور نافوس کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اور ایک میں بات کہوں، مجھے کہا گیا کہ کچھ پردے پر بھی بات کیجیے۔ پردہ کیا ہے؟ اللہ نے نام رکھا ہے عورت، دوسرا نام کیا ہے؟ مستور۔ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ کے نام سے ہے، ستار العیوب سے ہے، اس کے نام سے ستار یعنی پردہ۔ عرش کے نیچے ہر انسان کی شکل ہے، مردوں کی، عورتوں کی، مومنوں کی۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر پردہ رکھ کر دیتا ہے کہ فرشتے نہ دیکھیں، اور پھر وقت ہوتا ہے 7 یا 8 گھنٹے، اس دوران اگر وہ بندہ مومن توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پروردگار اس کے گناہ کو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ توبہ کا دیکھیں کتنا بڑا ایک مقام ہے کہ گناہ ہو گیا، لوگ نہیں معاف کرتے،
کسی نے دیکھ لیا چوری کرتے وہ معاف نہیں کریں گے، لیکن جب انسان توبہ کر لیتا ہے اور کہتے ہیں پروردگار میں پھر نہیں کروں گا اور دوبارہ نہیں کرے گا، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے اس بندے کا چہرہ چھپا دیتا ہے، اس لیے کہا کہ میں ستار العیوب ہوں، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہوں۔ اور عورت اسی طرح ہے، عورت کو مستور کہا گیا، چھپی ہوئی۔ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ کفالت کرے، روزگار کے لیے جائے، اپنے بچوں، اپنی بیوی، ہر ایک شخص جو ہے اس سے، اس کی رعیت کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا، اس کے حسن سلوک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت کے ذمہ چار دیواری ہے، بچوں کی پرورش ہے، کھانا وغیرہ بنانا۔ آج لوگ کہتے ہیں عورت پہ فرض نہیں ہے، بے شک واجب نہیں ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا رخصت ہو کر گھر آئی تھی مولا کائنات کے، مولا علی نے جناب فاطمہ بنت اسد سے فرمایا تھا، اماں آج سے آپ باہر کے امور دیکھیں گی، فاطمہ گھر کے امور دیکھے گی۔ اور تاریخ میں ہے کہ بی بی اپنے ہاتھوں سے چکیاں پیستی رہی، بی بی اپنے ہاتھوں سے گھر کی نہیں اصحاب صفا کے کھانے بناتی رہی۔ یہ ایک تقسیم ہے، گھر کے امور عورت نے دیکھنے ہیں، باہر کے امور مرد نے دیکھنے ہیں۔ ہر عورت یاد رکھیے گا، بدکار عورت، بے حیا عورت، بے پردہ عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ اپنے دل میں رکھ لیجئے، پہلا باپ جس نے پالا، جس نے پرورش کی۔ اگر عورتیں بے حجاب پھریں گی، بال کھول کے، ننگے بال، چست لباس پہن کے، اگر زینت کر کے گھر سے باہر چلیں گی، اس پہ خدا لعنت کرتا ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں جب تک وہ گھر سے باہر رہتی ہے۔ زینت کر کے بازاروں میں مت جانا، سادہ ہے، جانا پڑ جاتا ہے، جاتا ہے انسان، ڈاکٹر آج کل دور ہے ڈاکٹرز کے پاس جانا ہے، شریف ہوتے ہیں، مومنہ تو ہوتے ہی مومن شریف ہیں۔ دوسرا اس کا بھائی، اگر عورت بے پردہ بال کھول کے بازاروں میں جائے گی، اپنے بھائی کو جہنم میں لے جائے گی، اس پر بھی لعنت، بھائی پر بھی لعنت۔ تیسرا اس کا شوہر، شوہر اگر نہیں منع کرے گا، باپ نہیں منع کرتا، بیٹا نہیں منع کرتا بے پردگی سے، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ چوتھا اس کا بیٹا۔ اب بتائیے عورت کو یہ رشتے کتنے عزیز ہیں، ان رشتوں کے بغیر عورت کا گزارا نہیں ہے۔ باپ سے بہت محبت ہے بیٹیوں کو، دنیا میں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو کیا جہنم میں جلتا ہوا دیکھ سکیں گی؟ بھائی کتنے عزیز ہوتے ہیں، بہنوں کا مان ہے۔ دیکھیں یہ مولا کی، یہ قرآن کی آیت ہے، یہاں میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ احادیث ہیں رسول خدا کی۔ ہم نے ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، ہر موضوع پر جو قرآن کی آیت ہے اسے سمجھنا ہے۔ تو یاد رکھیے، کم از کم آپ کا سر ڈھکا ہوا ہو۔ عورتوں کے مجمع میں یہ قید نہیں ہے کہ آپ پردے کے ساتھ آؤ، لیکن جیسے گھر سے باہر جاؤ، کوئی بی بی زینب سے پوچھے پردے کی اہمیت کیا ہے، کوئی بی بی فاطمہ الزہرا سے پوچھے پردے کی اہمیت کیا ہے۔ صرف دین کے لیے آپ گھر سے باہر جا سکتی ہیں، جہاں جہاں دین کو ضرورت ہو۔ ابھی کل میں نے واقعہ موبائلہ پڑھا، جہاں دین کی ضرورت ہو سیدہ گھر سے باہر آئی ہیں۔ جیسے ہم مجالس میں آتے ہیں، آپ جلوس میں جاتے ہیں کہ یہ احتجاج ہے، مظلومیت امام حسین پر گریہ ہے کہ کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا تھا۔ ایک ایک قدم پر ثواب ہے۔ اور پھر والحافظون والحافظات، حافظون فروجہم والحافظات، مردوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی پاکیزہ رہو، بد کرداری سے بچو۔ فرمایا زنا تین قسم کے، نگاہ سے بھی زنا ہوتا ہے، اگر غلط نظر ڈالی جائے، مرد عورت پہ ڈالے یا عورت مرد پہ ڈالے۔ زبان سے جو گالی گلوچ اور غلیظ باتیں کی جاتی ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ قلب میں، خیال، سوچ میں اصل چیز کیا ہے؟ اپنے خیال کو پاک کرنا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کیسے، پہلے قدم پہ خود کو روکنا ہے۔ اب دیکھیے ایک بچہ ہے، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں آج کل ٹی وی بڑے عام ہو گئے ہیں، گانے ہم ضرور ہماری گاڑیوں میں بھی چلیں گے، ہمارے موبائلوں میں بھی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا غنا جو شہوت کی طرف بلائے، جو گناہ کی طرف بلائے،
مولا فرماتے یہ گناہ کبیرہ ہے، پہلے قدم پہ روکنا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی گھر میں ایسا ہو، گانا لگ جاتا ہے، بچہ جھوم رہا ہے، ماں باپ تالیاں بجا رہے ہیں، دیکھو جی ہاتھ ہلا رہا ہے، شادیاں ہوتی ہیں کھڑا کر دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، چاہے وہ پہلی دفعہ کھڑی ہو وہ بچی جھجک کرے گی، وہ مجمع میں کبھی ڈانس یا لڈی کے لیے نہیں جائے گی۔ یہ ہم مائیں ہوتی ہیں جو لڈیوں کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں۔ آج کل تو کیمرے آ گئے ہیں، ویڈیو بھی بن جاتی ہے۔ کوشش کریں پہلا خیال، اپنے خیال پہ پابندی لگانی ہے۔ پہلا گناہ کا قدم، پہلی سوچ، پہلا لفظ اگر اس پہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو کوئی گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ جب پہلا قدم رکھ دیتے ہیں پھر دوسرے قدم پہ بچوں کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب پہلے قدم پہ آپ بچے سے کہتے ہیں جاؤ کو گھر میں نہیں ہے، جھوٹ بولنا سکھا دیا ایک دفعہ دو دفعہ، پھر بچوں کو روک نہیں سکیں گے کہ جھوٹ نہ بولو۔ جب پہلی دفعہ بچہ بڑے کے سامنے گستاخی کرے اسے روکیں، اسے تہذیب سکھائیں۔ جب بچہ پہلی دفعہ کسی کو تھپڑ مارے ہاتھ اٹھائے اسے روکو۔ اگر پہلی دفعہ رک گیا تو میں گارنٹی دیتی ہوں آپ کی اولاد بہت شریف ہوگی، بہت مہذب ہوگی، بہت نیک ہوگی۔ اور یقین کریں سب سے پہلا نقصان والدین کو ہوتا ہے۔ جب آپ کے بچے بگڑ جاتے ہیں دوسروں کو کم نقصان پہنچاتے ہیں، ماں کو زیادہ تکلیف دیتے ہیں، باپ کو زیادہ تکلیف دیتے ہیں، ماں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے دنیا کو فیس کرنا۔ بچپن کی اور باتیں ہوتی ہیں اچھی لگتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بچہ کوئی گالی بھی کہہ دے، منہ سے کتا نکل گیا، وہ دیکھے بیٹا نے کتا کہا ہے، سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ایک گالی سے ایک بچھو بنتا ہے۔ یہ بھی باتیں کبھی سن لیا کریں۔ ہم نے برائی سے روکنا ہے اپنی اولاد کو، ہم نے نیک، معاشرے کو اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، معاشرے کو نیک لوگوں کی ضرورت ہے۔ حسین مولا کو حسینیوں کی ضرورت ہے، اور حسینی بد عمل نہ ہو، بد کردار نہ ہو، جھوٹا نہ ہو، شرابی نہ ہو۔ قیامت والے دن رسول پاک فخر کریں گے، فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَهُ، رسول ہمارے جو اعمال ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے۔ مولا جعفر صادق اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، فرمایا تم جناب رسول خدا کو آزردہ کیوں کرتے ہو، غمگین کیوں کرتے ہو، رنج کیوں دیکھتے ہو؟ مولا ہم رسول اللہ کو گزرے ہوئے کئی سال گزر گئے۔ فرمایا نہیں، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرا سکول تھا ایک وقت میں، میری ٹیچرز آئیں، جمعے کا دن تھا، بچے نعت پڑھتے تھے، ایک نئی ٹیچر آئی تو میں جب سکول جمعے والے دن مجھے کہنے لگی کہ میڈم آپ کے سکول کے جو بچے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کون سا گناہ کر دیا؟ کہا جی نعت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سلام تو اسے کیا جاتا ہے جو سامنے ہو۔ میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا آپ کہاں سے پڑھے ہو؟ جی مدرسہ عائشہ صدیقہ سے پڑھی ہوئی ہوں۔ میں نے کہا اچھا بیٹا نماز پڑھتے ہو؟ کہا الحمدللہ 5 وقت۔ میں نے کہا بیٹا ذرا اتحیات تو سناؤ۔ جب اس نے سنایا اور آیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا بیٹا نماز پڑھ رہے ہو، 5 وقت نماز پڑھتے ہو، 5 وقت کی نماز میں اگر رسول پر سلام نہ بھیجو نماز قبول ہوگی؟ کہا نہیں۔ کہا ہمیں اسی طرح استادوں نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا بیٹا اگر سلام رسول کو کرنا باطل ہوتا، رسول زندہ نہ ہوتے تو خدا کبھی حکم نہ دیتا کہ نماز کے آخر میں سلام بھیجو۔ السلام علیکم یا رسول، ہمارا ایمان ہے بھئی، یہ تو کافروں کا ہے نا۔ ہم جب کوئی مومن چلا جاتا ہے کہتے ہیں نا کہ غسل دو، جنازے کو ہاتھ آرام سے لگاؤ، تکلیف ہوتی ہے، غسل آرام سے دو، میت کو تکلیف نہ ہو۔ جنازہ لے کے جاؤ، جنازے کو زیادہ پریشان نہ کرو۔ قبر میں جب دفن کر کے آتے ہو منکر نکیر آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں نا، تو کس سے کرتے ہیں؟ بدن سے روح ضرور خارج ہو جاتی ہے،
یہ مٹی سے بنا ہوا بدن ہے، مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، لیکن انسان کی روح زندہ رہتی ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں، اللہ انہیں روزی دے رہا ہے۔ اور مومن زندہ رہتا ہے، یا اس کی روح جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، یا جہنم کافر ہے تو جہنم کی ہوا آتی ہے اسے۔ عالم برزخ میں فشار قبر ہے نا، آخر اسے تکلیف ہو رہی ہے تو فشار قبر ہے نا۔ تو ہمارا ایمان ہے ہمارے رسول زندہ و جاوید تھے، ہیں، رہیں گے، ہمارے مشکل کشا، ہمارے حاجت روا 14 معصومین تھے، ہیں، رہیں گے۔ پھر آخری لفظ ہے وَالذَّاكِرِينَ کثیر اللہ وَالذَّاكِرَاتِ، ذکر کرنے والے۔ نماز ذکر ہے، محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ذکر ہے۔ اب یہ ساری جو 10 چیزیں ہیں، مسلمین، مسلمان، مومن، روزہ دار، صبر کرنے والا، خدا سے ڈرنے والا، خدا سے ڈرنے والیاں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد عورتیں، صدقہ دینے والے مرد عورتیں، ذکر کرنے والے مرد عورتیں، ان کے لیے اجر ہے، ثواب ہے۔ محمد و آل محمد وہ ہستیاں ہیں جو مسلمان بنانے کے لیے آئے، جن کا کلمہ پڑھ کر کفر سے انسان عالم اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا سلطان زہرا پہ بلند صلوات، اللہم تو یاد رکھیے، انسان کلمہ پڑھ کے جن کا مسلمان ہوتا ہے اسے محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ انسان جن کا کلمہ پڑھ کے مومن کہلاتے ہیں اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کون ہے؟ روزہ دار مرد، روزہ دار عورتیں۔ مولا فرماتے ہیں انا صلاۃ المومنین، میں مومنوں کی نماز ہوں، انا صوم المومنین، میں مومنوں کا روزہ ہوں۔ بھئی روزہ رکھتے ہیں نا، کیا روزہ رکھتے ہوئے، افطار کرتے ہوئے کربلا والوں کی یاد نہیں آتی؟ سارا دن جب روزے سے انسان ہوتا ہے، دن کے کسی لمحے میں جب گرمی کا موسم ہو، روزہ شدید پیاس محسوس ہو، اول تو نہیں ہوتی، کمزوری کا احساس ہو سکتا ہے، مومن بڑا صابر ہوتا ہے، لیکن جب اسے محسوس ہوتا ہے تو وہ کربلا والوں کو یاد کرتا ہے۔ کبھی مولا حسین کو یاد کرے گا، کبھی حضرت عباس کو یاد کرے گا، کبھی شہزادہ علی اکبر کی پیاس یاد آئے گی، کبھی شہزادہ علی اصغر کی پیاس آئے گی، کبھی بی بی سکینہ و زینب و کبریٰ کی پیاس یاد آئے گی۔ روزے کا ثواب ہو گیا نا۔ خاشعین کون ہے؟ خدا سے ڈرنے والے کون ہیں؟ بس اب ذاکرہ بھی تشریف لے آئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل میں اس موضوع پر مزید اسے مکمل کروں گی کہ اگر رسول بھی خدا کے حکم پر عمل نہ کرے، اسی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من ربک، اے رسول وہ پیغام پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا، لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اور یہ آیت نازل ہوئی ہے غدیر میں، من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ مصائب کی طرف میں آ رہی ہوں، ابھی آپ نے مصائب سنے ہیں۔ بی بی رقیہ کی جوڑی، درود بھیج دے ایک دفعہ۔ ماں باپ کو اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ امام ہو۔ مولا حسین خدا کی محبت میں، کیا مولا حسین کو شہزادہ علی اکبر سے محبت نہیں تھی؟ کیا بی بی زینب کو اون و محمد سے محبت نہیں تھی؟ کیا بی بی لیلہ کو علی اکبر سے
ہم شکل مصطفیٰ سے محبت نہیں تھی، لیکن خدا کی راہ میں، خدا کے دین کو بچانے کے لیے، انسانوں کے مردہ ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے، امامت کی بقا کے لیے، ولایت کی بقا کے لیے، توحید کی بقا کے لیے، رسالت کی بقا کے لیے مولا حسین نے گھر کا گھر قربان کر دیا۔ 28 رجب کو قافلہ چلا۔ توجہ چاہوں گی آپ کی۔ بی بی زینب کبریٰ، میں نے پہلے بھی کہا، مولا حسین کے ساتھ جب چلنا چاہا، مولا حسین نے فرمایا شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ بی بی اپنے گھر میں آئی، جناب عبداللہ سے اجازت لی، یہ قافلہ سفر کرتا ہوا منزل تنعیم پر پہنچا۔ کربلا سے پہلے راستے میں یہ منزل ہے۔ حضرت عباس کو آواز محسوس ہوئی، پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا آقا حسین گرد اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی سوار ہے جو بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ مولا حسین نے قافلے کو روک دیا۔ اب جو وہ سوار قریب آیا، جناب عبداللہ بن جعفر 2 بچوں کی انگلیاں تھامے ہوئے، کہا آقا حسین اجازت دے، میں نے زینب سے کچھ کلام کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں آپ کی زوجہ ہے عبداللہ، آپ بے شک کلام کریں۔ جناب عبداللہ بی بی زینب کے محمل کے قریب آئے، کہا زینب کبریٰ، اے علی و فاطمہ کی بیٹی، مجھے پتہ چلا ہے مولا حسین کربلا کی طرف جا رہے، عراق کا سفر ہے، مشکل سفر ہے۔ میں نے رسول خدا سے، میں نے مولا کائنات سے سنا ہے کہ عراق میں میرے حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ اے زینب، مشکل وقت آ جائے تو میری طرف سے ایک بیٹے کو صدقہ حسین پہ تم کرنا، ایک بیٹے کو فدیہ کر کے میری طرف سے کرنا۔ بی بی نے دونوں بچوں کو محمل میں بٹھایا، آ گیا مولا حسین کا قافلہ۔ آج 4 محرم ہے نا، کل رات سے کربلا میں لشکر کے لشکر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ صرف لشکر میں مارنے والے نہیں ہیں، پورا انتظام کر کے آئے ہیں، جو تلواروں کو تیز کرتے ہیں، جو نیزوں کی مرمت کرتے ہیں، جو تیر بناتے ہیں۔ لشکر کے لشکر آ گئے، خیمے نصب ہو رہے، اور آج 4 محرم، آج جانتے ہیں کس ملعون کی کربلا میں آمد ہے۔ آج شمر اپنے 10,000 کے لشکر کے ساتھ زمین کربلا لرز گئی۔ بی بی کہتی تھی حسین یہ کون آئے؟ جب سے یہ لشکر آیا ہے میرا دل لرز رہا ہے۔ 4 محرم شمر ملعون آ گیا، بی بی دیکھ رہی ہے۔ میں سلام کرتی ہوں صبر عباس کو، صبر حسین، صبر بی بی زینب۔ بی بی کہتی تھی کاش اماں تیرا بھی کوئی بھائی ہوتا اور کوئی حسین کی مدد کے لیے آتا۔ دیکھ 7 محرم کو پانی بند ہوا، شب عاشور آ گئی۔ ہر ماں اپنے بچے کو تیار کرتی رہی، بیٹا کل یہ میدان جنگ ہوگا، کل یہ میدان مقتل ہوگا، کل عباس بھی مارا جائے گا، اور کل علی اکبر کے جنازہ، کل علی قاسم کی لاش کے ٹکڑے، اے میرے بچوں حسین پر قربان ہو جانا۔ کل دین کی بقا کا دن ہے۔ ایک خیمے میں بی بی نے اونو محمد کو بلایا، کہا اونو محمد تمہارا سن چھوٹا ہے، کبھی گھر سے باہر نہیں گئے، کل تم نے ماما پر قربان ہونا ہے، کہیں یزید کا لشکر دیکھ کے گھبرا نہ جانا، تم حیدر قرار کے نواسے ہو اور تم جعفر طیار کے
نو محمد فرات کے کنارے جانا، خیال رکھنا پانی نہ پینا، خیموں میں سکینہ پیاسی، خیموں میں ایسی غریبی آسے۔ صبح ہو گئی، مجاہد جانے لگے، ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے، بار بار آتے کہتے مامو ابا آقا حسین سے کہ ہمیں جنگ کی اجازت دے۔ مولا اونو محمد کو سینے سے لگاتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے، کہتے تمہاری کوئی مرنے کی عمر ہے، جاؤ خیمے میں جاؤ۔ اب جو خیمے میں پلٹ کر آئے، بی بی زینب نے بیٹوں کو دیکھا، کہا اکبر کا لاشا آ گیا، اونو محمد قاسم کا لاشا آ گیا، ابھی تک زندہ، کہا ہمیں اجازت نہیں ملتی۔ اب بی بی نے بیٹوں کے لباس اٹھائے، نئے لباس پہنائے، میں کہوں زینب نے کفن پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، خشک لبوں پہ بوسے دیے، کہا جاؤ نا محمد۔ اب بی بی نے انگلیاں تھامی، وہاں آئیں جہاں آقا حسین بیٹھے تھے۔ میں قربان جاؤں بی بی زینب کے صبر پر، بی بی جانتی تھی حسین اجازت نہیں دے گے۔ بی بی نے اونو محمد کو لیا، مولا حسین کا طواف شروع کیا۔ مولا حسین کہتے ہیں زینب کیا کر رہے ہو؟ حسین تیرا صدقہ، حسین میرے بیٹے رہے گارے، اور میری پاک اللہ۔ اب اجازت ملی، ایک کو عباس نے سیدھے سے لگایا، محمد کو حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا، ان بچوں کے پیر رکابوں تک نہیں آئے، تلواریں لیے اونو محمد میدان میں آئے۔ اب بی بی ہر شہید کی دفعہ خیمے کے در پہ کھڑی، اس بار بی بی سجدے میں کہیں حسین نہ دیکھے کہ زینب خیمے کے در پہ لڑتے لڑتے آواز آئی، امو گر گئے، یہ آواز آنی تھی۔ عباس میدان میں آئے، مولا حسین میدان میں آئے، ہر لاشے کو سینے سے لگا کے آئے، کہا زینب کہاں ہے، آؤ بیٹے کے جنازے پر۔ اب بی بی کہتی ہے اماں فضا میں کیسے آؤں، میرے بیٹوں کے جنازے ہیں، کہیں میری آنکھ میں آنسو نہ آ جائے، اور میں حسین کے سامنے۔ بی بی آئی بیٹوں کے لاشے پر، چھوٹے بیٹے کی زندگی باقی تھی، کہتے اماں ہم نے وعدہ پورا کیا، اماں ہم فرات کے کنارے گئے، ہم نے پانی نہیں پیا۔ تاریخ میں ہے شہزادی بیٹوں کے جنازے پہ نہیں روئی، کوفہ و شام درباروں میں گئی، کسی نے پوچھا زینب کون مارا گیا، کہتی تھی میرا حسین مارا گیا، اور میرا عباس مارا گیا، اور میرا ماں جایا مارا گیا۔ زندہ سے رہائی ملی، سر آئے، بی بی نے بیٹوں کے سر پہ گریہ نہیں کیا۔ کب روئی ہیں بی بی؟ جب واپس لٹ کے آئیے، یا مدینۃ الجدہ لا تقبلینا، اے میرے نانا کے مدینے مجھے قبول نہ کر۔ جب میں مدینہ سے گئی تھی، اور میرے بھائی تھے، اور میرے بیٹے تھے، اور میں جب شام سے لٹ کے آئی ہوں، نہ میرا حسین، نہ میرا ابا، نہ میرا اکبر۔ بی بی گھر آئی ہیں، جیسے ہی گھر آئی ہیں، پرسہ دیجئے گا بی بی زینب کو، میری بی بی گھر میں داخل ہوئی ہے، جناب عبداللہ کہتے ہیں مستور کو دے، بی بی روتے روتے خاک میں بیٹھ گئی، کہتی ہے عبداللہ تم نے بھی نہیں پہچانا، کہا زینب کمر خمیدہ اور سر سفید، ہاتھوں پہ زخم، کہا عبداللہ پتھر کھا دی رہی ہوں، اب جو ماں بیٹی
عرش عزا بچھا، میری بیٹوں کا ماتم کر جائے. واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ حسینہ. مولا ہمارے امام زمانہ کا جل ظہور فرما. میرے مولا ہمارا ذکر کرنا عبادت میں شمار فرما. جو جو آنکھ غم حسین میں رو رہی ہے پروردگار دنیا کے غم میں نہ روئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.